صاحب یہ علیمہ خان صاحبہ ابھی تک تو انہوں نے ایز سچ کوئی احتجاج لیڈ نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ کر لیتی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا پولنگ فیکٹر ہوگا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ عمران خان کی بہن کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منصور، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، یہ شفیع تو خیر سمجھتے ہوئے بھی بولے گا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مسلسل یہ کہا گیا کہ وہ علی امین کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، سہیل افریدی بھی گندا بچہ تھا جب تک وہ اڈیالہ کے باہر آ کے بہنوں کے ساتھ بیٹھنا شروع نہیں ہوا۔ پھر وکیلوں کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے ٹکٹس اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ صرف کیس لڑیں، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو چنا گیا تھا اور آپ انتخابات جیتے اور آئے۔ ہر بندے کو رگڑا دینے کے بعد پھر علیمہ خان کی سیاست میں انٹری ہوتی ہے جو کہ ہو چکی ہے۔ یہ جو سرپرائز کہہ رہی تھی نا بہنیں کہ وہ سرپرائز ہے، بعد میں بتائیں گے کیا معاملہ ہے، یہ پورے طریقے سے پارٹی پہ ایک قبضے کی جنگ تھی، جو بشرا بی بی کے ساتھ بھی اختلافات تھے علیمہ خان صاحبہ کے، اور اب کھل کے وہ عملی سیاست میں آ چکی ہیں۔ ہم تو ڈے ون سے کہتے تھے کہ سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ کوئی اعتراض، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن یہ تو نہ کہیں نا موروثی سیاست کے ہم بڑے خلاف تھے اور باقی پارٹیاں چور ڈاکو، ان کے بچے، ان کے فلاں۔ یہی معاملہ عمران خان کی فیملی میں بھی ہے۔ اور جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس تھیں وہ کبھی بھی ملنا نہیں، اسی وجہ سے نہیں چاہتے تھے۔ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، ہماری اطلاعات ہیں، پارٹی کے اندر ان کے لوگ کہتے ہیں، انہی کے لوگ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ بیرسٹر گور کو دیکھیں، بیرسٹر گور کو آپ نے کبھی علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے دیکھے اڈیالہ کے باہر؟ آج کیوں ہوا؟ آج بہنوں کے پاس جا کے انہوں نے میڈیا سے الگ ہوتی تھی نا، بیرسٹر گور الگ بات کر رہے ہیں میڈیا سے، علیمہ خان الگ کر رہی ہیں، آج وہ نہیں تھی، بیرسٹر گور سیدھے باقی بہنوں کے پاس جا کے بیٹھ کے۔ مطلب یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو جہاں تک یہ باتیں ہیں بھائی کہ وہ اب عملی سیاست میں کوئی اعتراض، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ وہ بندے آتے ہیں باہر، جس طرح ابھی شفیع نے کہا جیل کے باہر تو اس لیے ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بندے ہوتے ہیں، بندے آپ سے نکلتے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ نے کال دی، آپ کا حربہ ناکام ہوا، 10,000 بندوں کا ہو۔ اب وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بہنیں اس لیے وہ اب بندوں کو نہیں بلا رہی کیونکہ آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اتنے فرما بردار آپ نہیں ہیں کہ ہمارے اعتراض پہ آپ بندوں کو بلانا چھوڑ دیں، بندے آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں۔ اب وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوگا بھائی کہ یہ علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ سیاست میں انٹری کے بعد اب اعلان ہوگا، جہاں تک ہماری پیش گوئی دیکھ لیں یا اطلاع دیکھ لیں، یہ مطلب اب باقاعدہ طور پر یہ فرما بردار بچے ہیں نا، یہ ان کو بہن یا یہ نہ کہیں کہ وہ اپنے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں یا کوئی سلسلہ۔ اگر ایسا ہوتا تو اس طرح کی سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا جاتا، یہ نہ ہوتا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی کوشش میں پورے پاکستانی اداروں کو رگڑا دینا شروع کر دیتے۔ آپ ہر بندے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ رہائی میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ اب سیاست اگر کرنی ہے تو کھل کے اعلان کریں، پارٹی کی چیئرمین شپ لینی ہے وہ بتائیں، کھل کے میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں۔ رسول اللہ ملک صاحب، یہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون ایک مخالف جماعت ہے، وہ اس کے اوپر پالیٹکس تو کرے گی اور تانے تشنے بھی دے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن از اٹ اے گڈ پولیٹیکل موو؟ ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی پولنگ فورس ہے، اگر علیمہ خان صاحبہ اس طرح ایکٹیو ہو جائیں۔ دیکھیں میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ اگر کسی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرتی ہیں، ان کی پارٹی کا ان کو حق حاصل ہے، پھر بین ہونے کے ناطے اگر وہ احتجاج کر رہی ہیں اور مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ آ رہی ہیں، اس بات کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ مسئلہ علیمہ خان صاحب کے احتجاج کو لیڈ کرنے کا نہیں ہے شاید، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ تحریک انصاف جس طرح ماضی سے لے کے آج تک کوئی بڑے اچھے سیاسی فیصلے نہیں کر سکی، اسی طریقے سے کوئی منظم احتجاجی تحریک نہیں چلا پائی، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنا جو ہے وہ مسٹرسٹ ہے کہ اس کی وجہ سے تحریک انصاف یکسو نہیں ہو پائی۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھی یقین جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے بڑا متزلزل رہتا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں اگر وہ بات دھیمے انداز میں کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سوچ ہوتی ہے، اور یہ پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے یہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو نہ ہو، پارٹی کی اپنی ڈویژن ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتجاج کے لیے اڈیالہ جیل کے بعد اتنے عرصے سے کارکنان ان کے آتے رہے، حکومت نے کوئی ملاقات نہیں کروانی تھی اور شاید مجھے لگتا ہے اب بھی نہیں کروانی۔ حکومت جو ہے وہ ان کے مسلز دیکھ رہی تھی، دیکھ چکی ہے، اور یہ سمجھتی ہے جن کے مسلز میں اب جان ہے نہیں، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں علیمہ خان صاحبہ نکل گئی ہیں۔ یہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جہاں تحریک انصاف اپنے آپ کو ایک بڑی جماعت کے طور پہ سمجھتی ہے۔ کہاں ہے صوبہ پنجاب؟ اور صوبہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں پارٹی کی تقسیم اس حد تک ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ نے کبھی دیکھا لاہور کے اندر کسی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر جاتے ہوئے؟
کسی تنظیم کے ساتھ ان کی ملاقاتیں آپ نے کبھی دیکھی ہوں؟ عالیہ حمزہ صاحب کو آرگنائزر بنایا گیا تھا، چیف آرگنائزر، وہ ان کے خلاف ہی میدان میں اتر آئے تھے۔ اس لیے جو ہے وہ پنجاب کے اندر احتجاج فی الحال تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ کوئی تحریک چلتی نظر آتی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر سے مسائل یہ ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ جی محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ڈائلاگ کا اختیار بھی ہوگا، بات چیت کا بھی، احتجاج کا بھی۔ آپ مجھے بتائیے دونوں رہنماؤں نے حکومت کو کتنا انگیج کیا ہے؟ حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے مسائل پہ کتنی دفعہ جا کے انہوں نے بات چیت کی ہے؟ میرے خیال میں ان کا بھی فوکس جو ہے وہ صرف اپنی محض جو اپنی پوزیشن حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا یا ان کے جو ڈائی ہارڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، ان کا۔ دیکھیں علی مین گنڈا پور صاحب کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بات بار بار کہی جاتی تھی کہ جناب علیمہ خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بھی اب دیکھیں پورا ایک محاذرہ شروع ہو گئی ہے، اور اس زمانے میں بھی ایک بات کہا کرتے تھے علی مین گنڈا پور صاحب کہ میں ہر بار میں اسلام آباد آتا ہوں، پنجاب والے آئیں گے تو اب میں آؤں گا، یہ باقاعدہ انہوں نے ایک میٹنگ میں کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ احتجاج ہونا ہے، وہیں جلسے ہونے ہیں، وہیں احتجاجی تحریک چلنی ہے، حکومت کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں ان کے اپنے کارکنوں کی انرجی ضائع ہوگی، وہاں کی ان کی لیڈرشپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج مذاکرات میں سے کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ابھی تک آ نہیں سکی۔ آپ اتنی بڑی آپ نے جو ہے وہ یہ اسکیم کھیلی ہے کہ اس اہم ایشو سے دھیان ہٹانے کی خاطر آپ نے ان کا بل جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا دیا، اس 30 اپریل سے آپ اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت کنفیوز جماعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، تو پی ٹی آئی کے کچھ افراد، کیونکہ اچھا تعلق بھی ہے ان کے کئی افراد کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ وہ جو سنی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین والا معاملہ تھا اس میں ہم نے غلطی کر دی، جو جماعت نہیں تھی اس کی طرف ہم چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علی محمد خان اور اسد کیسر صاحب نے خان صاحب کے سامنے یہ اعتراض اٹھایا تھا کیونکہ راجہ ناصر عباس کا تعلق ایک خاص سیکٹ کے ساتھ ہے، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ خان صاحب نے انسسٹ کیا یار بہت اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا کمیٹڈ آدمی ہے، وعدے کا پابند ہے، مطلب اس نے ہم سے مانگا بھی کچھ نہیں، لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں بھائی اگر آپ نے ان کے ساتھ گئے تو پھر میں بھی ریزائن کر جاؤں گا، کیونکہ ان کا تعلق ایک خاص سیکٹ کے ساتھ ہے۔ مطلب اپنی ذاتی رنجش پہ اور کنفیوژن میں یہ پارٹی کا نقصان ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں سیاست ہوتی کیا ہے، انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پرتشدد قسم کے احتجاج کرنے ہیں۔ اب شفیع نے یہ کہہ دیا بھائی یہ ہم نے کرا دیا کیونکہ وہاں پہ اسحاق ڈار کا کیس تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے کیس کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ چیف منسٹر کا کردار کیا تھا اس میں، باقی افراد کا کیا تھا، حکومتی دباؤ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اس میں، اور کھل کے ہم نے وہ ساری دنیا کو بتایا بھی اور ٹی وی پہ آ کے بولتے رہے۔ اب جہاں تک بات ہے جی یہ ان کی شفیع جان کی کہ یہ بل آ گیا تو کیوں رولا ڈالا تھا جب ہم نے ایک بل بھیجا ابھی حال ہی میں، وہاں پہ جی بڑا نون لیگ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اور وہ بل کیا تھا؟ عادی مجرمان کے حوالے سے، اینٹی سوشل بیہیویئر کے حوالے سے بل تھا، اور وہ ڈرافٹ تھا، مطلب وہ ابھی بل پاس نہیں ہوا تھا، اور آپ نے اتنا شور مچایا اس پہ۔ ہم نے ایک ڈرافٹ بھیجا جس پہ ڈیبیٹ ہونی تھی، وہاں پہ لوگوں کی رائے لینی تھی، رائے خلاف بھی آ سکتی اور آئی۔ اب ہم دوبارہ 1 مہینے کے بعد اس کو بھیج رہے ہیں، تو بات یہ ہوتی ہے بل میں ایکٹ میں فرق ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہونا ہوتی ہے، پوری دنیا کو بتانا ہوتا ہے۔ آپ نے ہر کام خفیہ طریقے سے کیا، چوری سے کیا، جب وہ باہر آیا تو الزام ہم پہ ہے کیونکہ ہم نے خبر کو دبانے کی کوشش۔ شفیع اللہ جان صاحب یہ اس ساری چیز کے اندر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں آپ لوگوں کی واپسی ہونے لگی ہے، جو آپ لوگوں نے پہلے چھوڑ دیا، تو سر اگر واپسی آنا تو پھر چھوڑنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ غلط فیصلہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جی بالکل منصور صاحب، جہاں تک کمیٹیوں کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ تمام کمیٹیوں کو چھوڑا جائے۔ پی ایس سی کی کمیٹی جو تھی وہ جنید صاحب کے پاس تھی، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، اور ہمارے تمام ممبران نے جو قائمہ کمیٹی تھی تمام کمیٹیوں سے وہ باہر نکل آئے۔ یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور جب تک خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں آتی ہم دوبارہ کمیٹیوں میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی نیوز پھیلا بھی رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کر بھی رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان سے جب ملاقات ہوگی اور عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈائریکشن دیں گے تو اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ڈائریکشن کے علاوہ پارٹی میں کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شفیع اللہ جان صاحب آر یو شور اباؤٹ دس؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بلو پاسپورٹ کے بارے جب بات کی تھی اس میں بھی آپ نے پروگرام میں ٹوٹلی اس کو ڈینائی کر دیا تھا، بعد میں اگلے دن آپ خود یہ فرما رہے تھے کہ جناب جو فیصلے کیے ہیں وہ واپس لیے جائیں گے، تو آپ آر یو شور اباؤٹ دس ناؤ؟
دیکھیں بالکل خان صاحب کی ڈائریکشن ہے اور خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تحریک انصاف کے اندر فیصلے کی قوت عمران خان صاحب کے پاس ہے. جہاں تک بلو پاسپورٹ کی آپ نے بات کی منصور صاحب, آپ جو جیسے ہی یہ نیوز بریک ہوئی تو اسے کچھ گھنٹے بعد ہی آپ کے ساتھ میری ریکارڈنگ تھی اور آپ سے میری ٹیلی فون پہ بھی گفتگو ہوئی تھی. میں ابھی بھی اپنے اس بات پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ جو کیبنٹ کے پاس چیز آئی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. اس کے منٹس بھی ہم نے جاری کیے, اس میں صرف آفیشیل پاسپورٹ تھا جو ڈے 1 سے ایم پی ایس کے پاس تھا اور 5 سال کے لیے ہوتا ہے. جیسے ٹرم ختم ہو جاتا ہے وہ واپس ہو جاتا ہے, اگر کوئی دوبارہ جیتتا ہے تو دوبارہ اس کو بلو پاسپورٹ مل جاتا ہے. یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ اسمبلی میں ہوئی تھی جس کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی. کنڈی صاحب نے اس کو پروپوز کیا تھا, وہ ساری جو سٹوری تھی میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی. جو میرے کہنے کا مقصد تھا اس ٹائم کی جو کیبنٹ سے چیز اپروو ہوئی تھی وہ یہ تھی, اور بعد میں جو امینڈمنٹ ہوئی وہ ڈیفرنٹ تھی. I'm sorry, I did not understand this, شفیع اللہ جان صاحب. مطلب کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچولی اسمبلی کے اندر کیا اپروو ہو رہا ہے اور اسمبلی کو یہ نہیں پتا تھا کیبنٹ میں کیا اپروو ہو رہا ہے. How is that possible? سر کیبنٹ اور اسمبلی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. سر مجھے پتہ ہے اس بات میں, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی جو ڈرافٹ کیبنٹ کے سامنے سر آیا تھا وہ ڈرافٹ جو تھا جو کیبنٹ سے پاس ہوا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس میں صرف بلو پاسپورٹ تھا, آفیشیل پاسپورٹ. جب وہ ڈرافٹ پاس ہوا کیبنٹ سے اس کو اسمبلی بھجوایا گیا. اسمبلی جب بھجوایا گیا تو اس میں کنڈی صاحب نے امینڈمنٹ کی, اس میں اسپاؤس, لائف ٹائم اور بچوں کا ایڈ کر دیا گیا اور وہ اسی ٹائم ہی پاس ہوا اور وہ ایکٹ کا حصہ بنا. تو یہ ساری سٹوری تھی بلو پاسپورٹ کی. نہیں وہ کہہ رہے کنڈی صاحب نے, وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھائی نے, انہوں نے یہ تو سر انہوں نے اگر پرپوز کیا تو آپ کے لوگوں نے اس کو ووٹ کیا نا. نہیں شفیع جان صاحب, پورا بل وہ اس کے اندر اتنی امینڈمنٹ ایک ایم پی اے کیسے کر سکتا ہے؟ میں بلو پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. بلو پاسپورٹ کا ذکر منصور صاحب نے کیا تو میں بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. شفیع صاحب اگر اس کے اندر معذرت کے ساتھ ہمیں ذرا سمجھا دیجئے بیکاز یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے. کنڈی صاحب منصور صاحب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو منٹس ہیں کیبنٹ میں جو اپروو ہوا اس کی میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آفیشیل پاسپورٹ ایگریڈ سر. جو ایم پی ایس کے جو ایم پی اے کے پاس, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں جسٹ وانٹ ٹو کلیئر دس آؤٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈی صاحب نے اس کے اندر امینڈمنٹس کی اور جو کچھ آپ نے اپروو کیا تھا اس کو ایڈ کر دیا انہوں نے, ایسے ہی ہے؟ از دیٹ رائٹ؟ جی کیبنٹ سے جو پاس ہوا تھا وہ صرف آفیشیل پاسپورٹ تھا, اور کنڈی صاحب نے امینڈمنٹ کی, اس میں اسپاؤس کا ایڈ کیا, لائف ٹائم کا ایڈ کیا, اور بچوں کا جو تھا وہ ایڈ کیا. لیکن سر اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی, اس کو اسمبلی کے فلور پہ پیش کیا گیا. تو آپ کے جتنے اب میجورٹی 2/3 میجورٹی سر آپ کے پاس, اس کو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بیچ میں ایڈ نہیں ہو سکتا؟ نہیں بالکل اسمبلی سے یہ پاس ہوا اور وہ آپ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ وہ یس اور نو کی صورت میں پاس ہوا. اس دن جب ہم نے اٹینڈنس نکالی اس ٹائم کی تو کوئی ہمارے وہاں پہ 25 سے 30 ایم پی ایز موجود تھے. بالکل ہمارے ایم پی ایز نے اس کے حق میں ووٹ دیا. منصور صاحب دیکھیں میری گزارش یہ ہے, اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ نے کوئی ایک رکن اسمبلی نے امینڈمنٹ کرنا چاہی تو باقاعدہ اس کو سیکرٹری اسمبلی کے پاس لے جا کے اس کو امینڈمنٹ کروانی پڑتی ہے. بل کا باقاعدہ اس کا پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے, پھر وہ ٹیبل کیا جاتا ہے, پھر وہ بل سب کے سامنے آتا ہے کہ جناب یہ بل میں یہ امینڈمنٹ کی ہے. اگر کیبنٹ کے بعد کسی نے امینڈمنٹ کی ہے تو وہ رسپانسیبل ہے, سیکرٹری اسمبلی رسپانسیبل ہے. وہ جو شفیع اللہ جان صاحب جو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوا کیا ہے. از دیٹ رائٹ منصور صاحب؟ یہ جو فائنینشیل امپلیکیشن ہوتی ہے تو دوبارہ جو کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ کیبنٹ کے پاس آتی ہے. اگر کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ بل کی صورت میں پاس ہو سکتا ہے. تو اس بل میں ایسی کوئی فائنینشیل امپلیکیشن نہیں تھی. یہ اسی ٹائم اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جیسے ہی وہ اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں اسپیکر صاحب یس اور نو میں اس کو پاس کروا دیتے ہیں اور یہ ایکٹ کا حصہ بن جاتا ہے. منصور صاحب ایک چیز اس میں اور ہے, 30 اپریل کو یہ کارروائی ہوئی, 6 مئی کو گورنر نے سائن کیا, 7 مئی یہ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن بن گیا. 7 مئی سے لے کے 7 جولائی پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. جب اسحاق ڈار صاحب کا کیس منظر عام پہ آیا تو اس کیس کو دبانے کے لیے اس کیس کو پروپیگیٹ کیا گیا. نہیں وہ اچھا چلیں میں آ جائیں اسی تھیوری پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ کس نے کیا؟ یہ شفیع اللہ جان صاحب یہ ظاہری بات ہے یہ کوثر کاظمی صاحب نے تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نہیں ڈالا یہ بل. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ سامنے آ جائے خبر؟ نہیں میں نے کوثر صاحب کی کوئی بات نہیں کی. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوا, 7 جولائی پہ اس پہ بات کیوں شروع ہوئی؟ یہ 8 مئی پہ شروع ہونی چاہیے تھی, 10 مئی پہ شروع ہونی چاہیے تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا نہیں دیا گیا. آپ نے ویب سائٹ پہ ڈالا تھا اسے. نہیں اب سن لیں نا, کوئی چھپا کے نہیں کیا گیا.
30 اپریل کی ویڈیو جو تھی پریس گیلری سے ہی بنائی گئی ہے. ہمارے رپورٹر جو بھائی ہیں وہاں پہ سارے موجود ہوتے ہیں. پھر جو وہ ویڈیو ہے وہ یوٹیوب سے ہی لی گئی کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. 7 مئی کو تو گیزٹ نوٹیفیکیشن اسمبلی نے کیا ہے, تو کیسے اس کو چھپایا گیا؟ اچھا ویسے شفیع اللہ جان صاحب, یہ جو کرائم ہوتا ہے نا, میں ویسے ہی آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی بھی کرائم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ تعویل نہیں دی جا سکتی کہ جناب آج سے 6 سال پہلے چونکہ واقعہ ہوا تھا اس لیے 6 سال کے بعد جو ہے نا آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 25 سال پرانے قتل کے فیصلے بھی جو ہے 25 سال کے بعد ہوئے ہیں ایویڈنس آنے کے بنیاد کے اوپر. آپ جو تعویل دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں کیا جب 60 ڈار کے نواسے کا واقعہ ہوا تب کیوں کیا؟ یہ تعویل بڑی کمزور ہے میرے خیال میں. نہیں منصور صاحب, دیکھیں جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر تو اسی ٹائم یا ایک دن بعد درج ہو جاتی ہے, پھر اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن سالوں سال چلتی ہے. پھر اگر کوئی ایویڈنس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 سال بعد بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کیس میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوا, 7 جولائی تک خاموشی کیوں تھی؟ 7 جولائی سے پہلے تو 60 دن گزر گئے ہیں, اس پہ تو کسی نے توجہ نہیں دی. 60 دن جب وہ کیس سامنے آیا, جب سارا میڈیا اس کیس پہ لگا ہوا تھا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا.